السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دوستان محترم، ماہ میلاد کی جلوہ گری ہو چکی ہیں۔ رب ذوالجلال ماہ میلاد کے فضائل و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں، اور محافل میلاد میں شرکت کرنے، اپنے گلی محلوں کو سجانے کی اور خوشیاں ظاہر کرنے کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، سرکار کی جلوہ گری کی اہمیت کے لیے ایک مضمون میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ امن و سلامتی، پیس۔ بظاہر امن کا لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور معنویت اتنی زیادہ ہے کہ جس گھر میں امن ہوتا ہے اس گھر میں ذہنی سکون پیدا ہوتا ہے۔ جس معاشرے، سوسائٹی اور خاندان میں امن ہوتا ہے تو وہاں جانی اور مالی اطمینان ہوتا ہے۔ جس ملک میں امن ہوتا ہے اس ملک میں قوم ترقی اور خوشحالی کی طرف جاتی ہیں۔ اگر یہی امن عالمی سطح پر پورے ورلڈ میں نافذ ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں جانوں کے نقصان سے انسان بچ جائے اور اربوں خربوں روپے ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ امن و سلامتی ایک ایسی چیز ہے جہاں آتی ہے وہاں سکون آتا ہے، جہاں آتی ہیں خیر اور فلاح لے کر کے آتی ہیں۔ یہ امن و سلامتی ایسی چیز ہے کہ جس میں خیر و برکت ہی خیر و برکت ہیں۔ ہر عقل مند انسان، سلیم الفطرت، سوجھ بوجھ رکھنے والا بندہ امن و سلامتی کی اہمیت
اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں، اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں، ہر سلیم الفطرت بندہ اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ جہاں بد امنی ہوتی ہے وہاں جانوں کا نقصان ہوتا ہے، جہاں بد امنی ہوتی ہے وہاں پراپرٹیز کو، املاک کو نقصان ہوتا ہے، جہاں بد امنی ہوتی ہے عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوتے ہیں، جہاں بد امنی ہوتی ہیں وہاں لوگ آپس میں افراتفری کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کے کاروبار پر، روزگار پر بد امنی کا اثر مرتب ہوتا ہے، بالخصوص روز کما کر کھانے والوں کی زندگی بد امنی کی بنیاد پر آزمائش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو بد امنی کے یہ سارے نقصانات ہیں، لیکن امن و سلامتی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تو تعمیر کعبہ کے بعد آپ نے جو دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ایک دعا آپ نے یہ کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ کہ باضابطہ تعمیر کعبہ کے بعد شہر مکہ کے لیے جناب خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے امن کی دعا فرمائی، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند دیکھنے کی جو دعا سکھائی اس میں بھی باضابطہ اس لفظ کو بطور تعلیم ذکر فرمایا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ ایک نئے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، یہ چاند نظر آیا ہے، اے اللہ اس چاند کی چمک کو ہمارے لیے امن و ایمان کا ذریعہ بنا دے، امن و سلامتی کا سبب بنا دے۔ آپ غور فرمائیں اسلام میں امن و امان کو اہمیت کتنی زیادہ دی گئی ہے کہ باضابطہ اس مذہب کا نام ہی اسلام ہے، اور اسلام کا معنی ہے سلامتی دینے والا، اور اس مذہب میں آنے والے کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اور ایمان کا معنی ہی ہے امن دینے والا، اور جو آ جاتا ہے اس کو مومن اور مسلم کہتے ہیں، امن دینے والا اور سلامتی دینے والا۔ اور اس اسلام اور ایمان میں آنے والے کو یہ شعار دیا گیا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو تم سلام کہو، ایک دوسرے پر سلام بھیجو۔ تو اس مذہب کے اندر اس قدر زیادہ سلامتی کو اور امن کو اہمیت دی گئی کہ چاند دیکھ کر کے بھی امن و سلامتی کی دعا، تم ایک دوسرے سے ملو تو بھی امن و سلامتی کی دعا۔ مذہب کا نام بھی اسلام، اور جس مذہب میں آنا ہے اسے ایمان کہتے ہیں، تو اسلام تو سراپا پیس اور امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور یہی امن و سلامتی اس دنیا سے بے سکونی کا خاتمہ کر سکتی ہیں، یہی امن و سلامتی اس دنیا کی بے قراری کو ختم کر سکتی ہیں، یہی امن و سلامتی انسانیت کو انسانیت سے واقف کرا سکتی ہے۔ یوں تو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ امن کے بڑے بڑے دعوے دار اس زمین پر پیدا ہوئے، اور ان کا یہ دعویٰ رہا کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسانوں کی حفاظت کے حوالے سے، انسانوں کو امن اور سلامتی دینے کے حوالے سے جو اصول رحمت للعالمین نے عطا فرمائے نہ کسی دین میں نظر آتے ہیں نہ کسی لیڈر میں نظر آتے ہیں۔ ایسی تعلیمات اسلام مذہب میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں امن و امان کے حوالے سے عطا کی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک سرسری جائزہ پیش کرتا ہوں، اور جو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں
کڑی سے کڑی ملا کر کے بات ان کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ بات دھیان سے سننا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں حالات اس سے پہلے کے اور اس وقت کے کیا تھے، تاریخ اور ہسٹری جاننے والے اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ شارٹ میں اس کو سمجھے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ اصول تھا کہ ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا، عورتوں پر، بیواؤں پر، غلاموں پر، مزدوروں پر، نسل در نسل غلامی میں چلی گزر جاتی، اور یوں اس طرح ظلم کی چکیوں میں پستے رہتے۔ حالات یہ تھے، چوری، ڈاکہ زنی، حقدار کو حق سے محروم کرنا، یہ لوگوں کی عام عادت تھی، اور کوئی فریاد سننے والا نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے ظلم اور وحشت کے گھٹن بھرے دور میں رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام دینے کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا کو اگر ہم یہ سمجھا سکیں کہ یہ پیغمبر امن و امان کی ولادت کا دن ہے، دنیا کو اگر ہم یہ باور کرا سکیں اور یقین دلا سکیں کہ یہ اس نبی امی کی جلوہ گری کا دن ہے کہ جنہوں نے انسان تو انسان، جانور و چرند پرند تک کو سلامتی کے حقوق عطا فرمائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک عالمی دن ہے پوری دنیا کے اندر کہ اگر کوئی کبھی ٹیچرز ڈے مناتا ہے، کوئی مدر ڈے، کوئی فادر ڈے مناتا ہے، تو یہ جتنے بھی ڈے منانے والے ہیں ان سب سے پوچھو کہ جن کے ڈے تم منا رہے ہو ان کی اہمیت کس نے بتائی ہے، ان کی اہمیت کب سے شروع ہوئی ہے۔ ٹیچرز ڈے منانے والے غور کریں کہ علم کی اہمیت کا آغاز کب سے ہوا ہے۔ باپ کا دن منانے والے باپ کے حقوق سب سے زیادہ کس نے دیے ہیں۔ ماں کا دن منانے والے اس پر غور کریں کہ ماں کے حقوق کس نے ذکر کیے ہیں۔ یوں پوری دنیا کے سامنے ہم یہ بات بجا طور پر رکھنے کے حقدار ہیں کہ جتنے بھی دن منانے والے ہیں وہ سب اپنے دن منانے کے حوالے سے غور و فکر کریں، اور پھر تعلیمات اسلام اور تعلیمات پیغمبر اسلام اور سیرت مصطفیٰ جان رحمت کا مطالعہ کریں گے تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تمام دن جن کو ہم منا رہے ہیں وہ سارے دن تو خیرات ہے یوم میلاد کی، یہ سارے دنوں پر تو صدقہ ہے 12ویں میلاد پیدا ہونے والے پیغمبر اسلام کا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں کس طریقے سے امن و سلامتی کو قائم کیا۔ اس کے چند موٹے موٹے اصول میں صرف اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس ظلم بھرے ماحول میں جب ہمارے نبی امن و سلامتی کا پیغام لے کر آئے تو وہ کس طریقے سے امن و سلامتی کو آپ نے جاری فرمایا۔ غور سے سننا، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والے جو تھے ان کو اس برے عمل سے روکنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی سزاؤں کا نفاذ فرمایا۔ شرعی طور پر چونکہ جو چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، جو کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والے تھے، وہی بدامنی کا سبب تھے، وہی فساد کا سبب تھے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بدامنی پھیلانے والے تمام لوگوں کے لیے سزاؤں کا تقرر فرمایا کہ اگر چور ہے تو اسے یہ سزا دی جائے، زانی ہے تو اسے یہ سزا دی جائے، شرابی ہے تو اسے یہ سزا دی جائے، کسی کا غصب کر لیا ہے تو اسے یہ سزا دی جائے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدامنی پھیلانے والے تمام جرائم کے مجرمین کو سزاؤں کا حقدار بنا کر کے اور سزائیں نافذ کر کے پورے انسانی معاشرے کو بدسکونی اور بدامنی سے محفوظ فرما دیا۔
اس طریقے سے آپ یہ بھی چیز دیکھیں کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا، سود خوری اور جوا، ان ساری چیزوں کو بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا، چونکہ یہی جوا فساد کا سبب بنتا ہے، یہی چوری فساد کا سبب بنتی ہیں، یہی سود خوری فساد کا سبب بنتی ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری غلط کاریوں پر سزاؤں کا تقرر کیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو قرآن مجید کے ذریعہ یہ اصول سنایا گیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ کیا، اور پھر بدلے میں قصاص میں اس کو بھی سزا سنائی گئی، اگر قتل کیا ہے تو اس کو بھی سزا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ سارے جتنے بھی جرائم تھے ان پر سزاؤں کا تقرر کیا جانا، یہ خود امن و امان کی ایک زبردست بنیاد ہے۔ آج بھی حکومتیں ہر ملک کی مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں، اور سزاؤں کا انہوں نے تقرر کیا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا تو اس پر یہ سزا ہوگی۔ تو ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ یہ سزا دے کر کے ہم اس جرم کو بند کر دیں، یہ جرم نہ ہونے پائے، مگر اس کو اوپر جاتے جاتے سوچیں کہ یہ سوچ سمجھ کامل طور پر، ہماگیر طور پر، عالمگیر حیثیت سے ہر گناہ پر سزا کا جو تقرر کیا ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ قوم میں امن و امان کا ایک بڑا سبب، امن و سلامتی کا اتحاد اور اتفاق ہے، لوگوں کی آپس میں مل جل کر رہنا، محبت سے رہنا، یہ بھی قوم کے لیے امن و سلامتی کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ متحد ہوں گے تو سلامت رہیں گے، مل کے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ ہمارے آقا فرماتے کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، ہاں تم میں افضل وہ ہوگا جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، اور پرہیزگار ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ تکبر کرنے والا نہیں ہوگا، وہ انکساری کرنے والا ہوگا۔ تقوی والا ہوگا تو غرور اور گھمنڈ نہیں کرے گا، وہ عاجزی اور انکساری کرے گا۔ تقوی والا ہوگا تو کسی کا ہڑپ نہیں لے گا، تقوی والا ہوگا بدی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس مقام پر بھی پوری انسانیت کو جوڑنے کے لیے اتحاد و اتفاق کا جو فارمولہ دیا کہ تکبر اور ایک دوسرے کی بڑائی کا جو لوگوں میں خمار ہوتا ہے اس کو سرکار نے تقوی کی بنیاد پر رکھا کہ تم اگر ایک دوسرے سے افضل بننا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، اور جب متقی بن جائے گا تو بندہ یہ کہے گا میں گنہگار کہاں بڑا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ غور کرو اس چیز کے اوپر۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسا اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا کہ انصار کو مہاجرین اور مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ جو ہجرت کر کے اپنا گھر بار، وطن، دکان، مکان سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام نے جب ان مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا تو ایسے بھائی بن گئے اور ایسا اتحاد پیدا ہوا کہ جس کے 2 مکان تھے اس نے اپنے بھائی کو 1 مکان دے دیا، جس کے 2 باغات تھے 1 باغ اپنے بھائی کو دے دیا۔ تو یہ اتحاد پیدا کرنے والی جو بات ہے کہ اتحاد سے امن و سلامتی پیدا ہوتی ہیں، تو اتحاد کے اصول بھی کامل طریقے پر اس دنیا کو جس ہستی نے دیے ہیں وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو آپس میں مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے غیر مسلموں کے بھی حقوق عطا کیے، اور ان کے ساتھ بھی رواداری کے جتنے اصول ہیں وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعہ ذکر فرمائے، اور قرآن مجید میں بھی اس پر
اصول موجود ہیں، اور وہ اصول بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی کنٹری، کوئی ملک اسلامی ملک ہیں اور وہاں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کے ساتھ حقوق کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اگر اس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو کبھی بدامنی پیدا نہ ہو سکے۔ ایک ذمی کے خون کو ہمارے نبی نے مسلم کے خون کے برابر قرار دیا ہے کہ تم نے اگر کسی ذمی غیر مسلم کو ناحق ستایا تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ یہ ہے امن و سلامتی والی تعلیمات، اور اسی پر بس نہیں ہیں بلکہ خود جو مظلوم تھے ان کی داد رسی، ان کے انصاف کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی، خاص طور پر اب اس رخ پر بھی آپ توجہ کرنا، دھیان ہو تو سمجھ لینا ان باتوں کو، باقی نہیں سمجھنا جس کو اس کے لیے کوئی گھنٹوں کی باتیں وہ سن ہی نہیں رہا، بیٹھا تو یہاں ہے لیکن اس کا دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، آنکھیں ادھر ہیں، کان دل دماغ کہیں اور ہے، تو پھر لا حاصل ہے۔ اب یہ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس میں ہمارے آقا نے امن و سلامتی پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری امت کو یہ حکم دیا ہے کہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی مدد اور ان کا خیال رکھنے پر سرکار نے بار بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ جنت دارالسلام ہے، اس کے حصول کے لیے اپنے نبی کے وعدے کے مطابق اگر کوئی یتیم، بیوہ، غریب، مسکین کی مدد کرتا ہے تو کیا امن و سلامتی نہیں پیدا ہوگی؟ یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ اصول جو آپ نے عطا فرمائے، یہاں تک کہ غلاموں، بوڑھوں، ان تمام کے حقوق الگ الگ اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمائے اور ان کو نافذ بھی کیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے معاف کر دو اور اس کی برائی نہ کرو۔ یعنی جتنے وہ سوراخ تھے نا جہاں سے بدامنی کا پانی نکل سکتا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بھری تعلیمات سے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ جس ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، بچہ ہیں، بیٹی ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، کالا ہے، گورا ہے، یہاں کا ہے، وہاں کا ہے، کسی بھی شعبے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہے، ہر بندہ امن اور سلامتی کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے گا تو اس کا دل مانے گا کہ ایسے نبی کی میلاد کا دن آئے تو مجھے جشن ضرور منانا چاہیے۔ چونکہ انسانیت کے ہر طبقے کو، انسانیت کے ہر رخ کو کامل طریقے پر جنہوں نے سلامتی کی دعوت دی ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آگے یوں بھی کہ فرمایا کہ اگر انسان ہیں کبھی کچھ چپکلش ہو جائے گی، کچھ بات، کچھ تو میں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پھر ایسے مقام پر عفو درگزر کی فضیلتیں بیان فرمائی کہ معاف کرنے کا مرتبہ کیا ہے، تم معاف کر دو گے تو اللہ کے کیسے محبوب بنو گے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور خاص طور پر ایمان والوں کو تو ہمارے نبی نے فرمایا مومن اور مسلم ہوتا ہی وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو اگر ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم خود ایک چلتا پھرتا پیغمبر امن کا حوالہ بن جائیں گے کہ یہ کس نبی کا امتی ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو یاد رکھنا
امن و امان اور سلامتی آج پوری دنیا کی ضرورت ہے۔ ایک گھر کو بھی امن کی ضرورت ہے، ایک معاشرے سوسائٹی کو بھی امن کی ضرورت ہے، ایک ملک کو بھی اور پورے عالم کو امن کی ضرورت ہے۔ اور اس امن و امان کو اگر حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جن پر عمل کرنے کے بعد بندہ گھر میں بھی سکون سے رہ سکتا ہے، معاشرے سوسائٹی میں بھی سکون سے رہ سکتا ہے، ملک میں بھی سکون سے رہ سکتا ہے، اور جہاں چاہے وہاں سکون سے رہ سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے ضرورت یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ماہ میلاد کا استقبال کرنے اور یوم میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔